آج 30 جون 2025 کا روز ہے 12:50 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور منڈے کو جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کرتے ہیں تو بہت ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ویکنڈ ابھی تازہ تازہ گزرا ہوتا ہے۔ ویکنڈ کے بعد ایک دم سے دنیا جیسے خبروں کی دنیا میں جاگ چکی ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کا جو مین مدعا ہے، بلکہ دو مدعے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس، ان کے اپنے ہی پالے ہوئے کوٹ ان کوٹ ہر طرح کے دہشت گرد یا ان کے دیش سے ناراض ریبیلینز ایلیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مگر پاکستان نے اب ایک نیا نارم اپنایا ہے کہ ہر اٹیک کا جو دوش ہے وہ بھارت کے کاندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، لیکن اب پاکستان نے یہی آسان رستہ ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اب یہی کریں گے کہ چونکہ بھارت کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے بھارت ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، مگر بھارت کے اندر تو ٹیررسٹ اٹیک بہت ریئر ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ بالکل پاکستان اس میں انوالو ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کا اپنا انٹرنل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر روز ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ کوئی ریئر تو ہے نہیں، ہر روز ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کئی سالوں سے 20 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان ایسا نہیں کرتا تھا، مگر اب انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنی جنتا کو ڈسٹریکٹ کریں، لیکن ان کی جنتا ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی جنتا کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا، ان کو پتہ ہے، چاہے لوگ KPK میں رہتے ہوں، بلوچستان میں رہتے ہوں، ایون پنجاب سندھ میں رہتے ہوں، سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں یہ ان کے اپنے ہی پالے ہوئے ٹیررسٹ یا ان کے اپنے ہی جو مس اچیومنٹس ہیں ان کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آج کا مدعا۔ اور پھر ابھی ویکنڈ پہ ایک نئی بحث بھارت میں چھڑی، جو انڈونیشیا میں غالباً بھارت کے ایک ڈپلومیٹ نے، ملٹری اتاشی نے شاید بات چھیڑی۔ انہوں نے ان کی بات کو شاید ٹھیک کانٹیکس میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بھارت نے ریسٹرین کیا پاکستان کے اوپر اٹیکس کے معاملے میں، اور شروع میں ذرا زیادہ ریسٹرین کیا۔ اب اس پہ ظاہر ہے بھارت کی اپوزیشن اس بات کو اچھالے گی، اور وہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی اپوزیشن کو موقع ملتا ہے وہ اس کو اچھالتے ہیں۔ آئی ڈونٹ بلیم دیم۔ لیکن ریالٹی کیا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس پہ بھی میں آج کے ولاگ میں بات چیت کروں گا۔ منڈے کا روز ہے، بڑی اور امپورٹنٹ خبریں، ہمارے کینیڈا کے حوالے سے جو خبر ہے اس پہ الگ سے ولاگ آئے گا۔ اب دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو جو بات ان کے دماغ میں پھنس جاتی ہے وہ پھنس جاتی ہے۔ ٹیرف کی بات پھنسی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کینیڈا کو لاسٹ فرائیڈے کو ہی بولا کہ بھئی بات یہ کہ میں آپ کے ساتھ سارے ٹرمینیٹ کرتا ہوں جتنے بھی ٹریڈ ٹاک ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بڑا مشکل دیش ہیں۔ کینیڈا کو انہوں نے کہا۔ اس وقت پرائم منسٹر مارک کارنی نے فرائیڈے کو رپورٹرز کو کہا، وہ بہت ڈیفرنٹ ان کا ایٹیچیوڈ تھا کمپیئر ٹو آر فارمر پریویس پرائم منسٹر، جو چھوکرا تھا۔ میں بہت اس سے دکھی رہتا ہوں، اس نے ہمارے 10 سال کینیڈا کے اور ہم کینیڈینز کے ضائع کیے اپنی غلط ریڈیکل پالیسیوں کی وجہ سے۔ لیکن پرائم منسٹر مارک کارنی نے بہت سوبر انداز میں کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم بات چیت اس کو جاری رکھیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ اب انہوں نے کل پرائم منسٹر مارک کارنی نے جو ڈیجیٹل سروسز ٹیکس کا مسئلہ تھا، جس میں پرائم منسٹر مارک کارنی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سخت میسج دیے تھے، ایک انٹرویو بھی ان کا اوور دا ویکنڈ پہ چلا، پھر انہوں نے غصے میں کہا کہ 51 اسٹیٹ کا ہی میں مشورہ دیتا ہوں کہ کینیڈا بن جائے۔ حالانکہ وہ 51 اسٹیٹ کا جو ریٹرک تھا اس سے باز آ گئے تھے G7 سے اب تک، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا سٹائل ہے کہ وہ نہ صرف ٹرانزیکشنل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ ہے، بلکہ امریکہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل دیش ہی رہا ہے، اور اسی طرح سپر پاور چلتی ہے، لیکن ان کا ایک اپنا خاص سٹائل ہے۔ جب وہ بات ان کی کوئی نہیں سنتا تو وہ اس بات کو بار بار کرتے ہیں، پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پریشر ڈالنے سے وہ اپنی بات منوا لیں گے، اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے اور ان کا اپنا سٹائل ہے۔ تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے جو ڈیجیٹل سروسز ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ بھی آج کے منڈے کے
لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں تھوڑا سا ہنٹ دینا چاہتا تھا. اگر آپ اس کے بارے میں بھی کویشچن پوچھنا چاہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ آنسرنگ اٹ, چونکہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایران نے کہا ہے کہ جس طرح ان کے لاسٹ سیٹرڈے, ناٹ پاسٹ ویکینڈ, اس سے پہلے جو سیٹرڈے پہ ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ جو حملے ہوئے تھے, اس کے بعد اب ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمیں اب جو ہے نیگوسیشن کی میز پہ بیٹھنا ہے. امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم پھر حملے کر سکتے ہیں, تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ حملے نہ کرنے کی انشورنس دیں تو ہم میز پہ بیٹھیں گے. یہ جو اس طرح کی بیان بازیاں دنیا بھر سے آپ کو سننے کو ملتی ہیں, یہ سب آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اندر باتیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس پانی پہ تیر رہے ہیں. تو خیر اس پہ بھی الگ سے میرے ولاگ آئیں گے. تو آج کا جو مدعا ہے وہ بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں, اور وہ تو آئے روز ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 9/11 کے بعد تو ہم یہ سین دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن ریسنٹلی پاکستان نے اب سارے کا سارا بلیم جو ہے نا بھارت پہ ڈالنا شروع کر دیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی شیر آیا, وہ ایک بچہ کہا کرتا تھا مذاق میں, تو لوگ کہتے تھے کہ یار اب اس کی بات نہیں سننی. تو پھر ایک دن واقعی شیر آ جاتا ہے, تو پھر وہ بچہ سچا ہو جاتا ہے. تو اب پاکستان کا یہ معاملہ ہے کہ بھارت نے کچھ کیا تو نہیں, لیکن اگر بھارت نے واقعی کچھ کر دیا, جیسا کہ 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ کر دیا تھا, تو پھر پاکستان کو سمجھ آ گئی. لیکن ابھی بھی بھارت کے ہی اپوزیشن کے لوگ اور کچھ اور بھی ایکسپرٹس کہہ دیتے ہیں کہ بھارت نے ریسٹرینڈ کیا اپنے آپ کو, اس طرح کا اٹیک نہیں کیا. اب میں نے اس پہ پیچھے کہا تھا کہ میں اس پہ اپنی اوپینین دوں گا. بھارت ایک رسپانسیبل دیش ہونے کے ناطے بہت نپا تولا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد بھارت میں بہت غصہ تھا, اور آج بھی غصہ ہے, ہونا بھی چاہیے. تو پرائم منسٹر نریندر مودی, ان کی ٹیم پھر بھی چاہ رہی تھی کہ بھئی کسی طریقے سے ہم نپا تولا ہی قدم اٹھائیں گے ضرور. پھر انہوں نے آپریشن سندور کا اعلان کیا, جس کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو ایک اٹیک ہوا بھارت کی طرف سے پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پہ. اس کے حوالے سے بھی بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کی ایک ویڈیو کلپ آئی ڈونٹ نو وہ مس کوٹ ہوئی یا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی گئی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ڈیفینیٹلی بیان کی گئی, جس میں وہ ہم نے کٹا ہوا جو کلپ سنا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کو بتا کے یہ اٹیک کیا تھا. تو اس پہ اس وقت راہل گاندھی اور دوسرے اپوزیشن لیڈرز نے شور مچایا. ظاہر اپوزیشن کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہوتی. اسی طرح دنیا کی ڈیموکریسیز اور حکومتیں چلتی ہیں. تو پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی بھارت کے ایک ملٹری اتاشی ان انڈونیشیا, انہوں نے جو بات چیت کی, تو اس بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹرینڈ تھے, ادروائز ہم زیادہ نقصان کر سکتے تھے. تو اس پہ ظاہر ہے بھارت کی اپوزیشن شور مچائے گی اور مچانا شروع کیا ہے, اور ظاہر ہے ویری نیچرل. اب میں کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے واقعی ہی بہت نپے تولے انداز میں سب کچھ کیا. بھارت کے اوپر دباؤ نہیں تھا, میں یہ کہوں گا. بھارت سے بنتی تھی, یا بھارت کو اپنے کنسرن شیئر کر رہے تھے عرب دیش بھی کہ بھئی ذرا آپ ہلکا ہاتھ رکھیے گا. امریکہ بھی, یورپین یونین بھی, سب کو پتا تھا کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے, اور پاکستان پھر نیوکلیئر بلیز بھی دے رہا ہے. اچھا, اس نیوکلیئر بلیز کے چکر میں پھر نا ویسٹ پاکستان کو بھی بچانا چاہتا ہے, اور ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو بھی بچانا چاہتا ہے, چونکہ ان کے لیے یہ کام آتے ہیں. تو بھارت کوئی الگ سے دنیا میں تو نہیں جی رہا. بھارت ایک آئسولیٹڈ دیش تو نہیں ہے, دنیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے, اسٹیک ہولڈر ہے. تو بھارت سب کی باتیں سن رہا تھا. تو بھارت بھی سمجھتا تھا کہ بھئی اپنے اس نیبر کے ساتھ جو بہت ہی پورے کا پورا روگ ہے, تو اس کے ساتھ میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھوں اور میسج بھی دوں, جواب بھی دوں. تو اس لیے مجھے بھی نظر آیا, بھارتی عوام کو بھی نظر آیا کہ بھارت کی طرف سے بہت فرم ایکشن لیے گئے پاکستان کے خلاف 6 مئی سے 10 مئی کے بیچ میں. لیکن پھر بھی وہ کم تھے, اس سے زیادہ بھارت لے سکتا تھا. تو اب پاکستان تو اپنا کہتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی, بھارت کو وہ ایکشن نہیں لینے دیا. اب بھارت اپنا
ایک سٹائل رکھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بدلہ بھی لیں، ایکشن بھی کریں، لیکن دوسرے کا اتنا بھی مطلب اتنا خیال رکھ لیں، اس کو اتنی بھی مارنا ماریں کہ وہ پھر ریجن میں کوئی مسئلہ ہو۔ تو بھارت نے تو اپنی پہلی جو اٹیک کے بعد اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس نے کہا تھا بھارت نے کہ بھئی ہم نے لمیٹڈ لیول کے ابھی یہ کیے ہیں۔ تو پھر پاکستان نے مجبور کیا، تو پھر پاکستان کی نور خان ایئر بیس اور دوسرے جو ملٹری انسٹالیشنز تھے، بیسز تھے، ان پہ پھر 10 مئی کی صبح کو بھارت نے اٹیک کیا تھا، جس کے بعد پھر پاکستان نے کہا، امریکیوں سے بھی کہا، عربوں سے بھی کہا کہ بھئی اب ہم سفید جھنڈی لہرا رہے ہیں۔ لیکن اب پاکستان ڈیفرنٹ بات کرتا ہے، تو وہ میں ریسٹرینٹ نہیں کہوں گا۔ بھارت نے اٹیک بھی کیا، اپنے جو اچیومنٹس تھے، جو اپنے مقاصد تھے، وہ بھی حاصل کیے۔ اب ظاہر ہے نیریٹو کی دنیا میں پاکستان نے نیریٹو تو بنانا ہی ہوتا ہے، وہ تو صبح و شام بناتے رہتے ہیں اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ اب بنا رہے ہیں، تو ان کو بنانے دیا جائے۔ لیکن اس سبجیکٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کویسچنز آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی اور بات چیت کرنا چاہوں گا اور آپ کے کویسچنز بھی لوں گا ابھی میں 2-4 منٹ بعد۔ فاسٹ پیس میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میں کویسچنز لوں۔ تو سچویشن کافی اس وقت انٹرسٹنگ ہے۔ بھارت پاکستان کی بات ہو، اسرائیل ایران کے معاملے کی بات ہو، 12 روز کی جنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کو وائنڈ اپ بھی کیا گیا۔ وہ بہت ضروری تھا دونوں دیشوں کے لیے، سب کے لیے اور ریجن کے لیے۔ لیکن اب ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی ہم سن رہے تھے کہ امریکہ کبھی ہمارے نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کرے گا، کبھی نہیں ہوا تھا، تو الٹیمیٹلی امریکہ نے کر دیا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ایران کو سمجھ آ گئی کہ اب اگر ایک بار امریکہ نے کر دیا ہے تو یہ تو پھر بار بار ہو سکتا ہے، جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نہ سدھرنے کی بات کی تو ہم بار بار کر دیں گے۔ تو اس ساری سچویشن میں آج کا جو ویک شروع ہوا ہے 30 جون کا، اس میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور میں ان ایڈوانس کل ہمارا کینیڈا ڈے ہے، اس کی بھی مبارکباد اپنے آپ کو اور سب کینیڈینز کو خاص طور پر دینا چاہوں گا۔ کینیڈا نے ایک اچھا کام کیا، مارک کارنی کی سرکار میچور طریقے سے، ریلیٹیولی میچور طریقے سے چل رہی ہے۔ اب وہ امریکہ سے ان کو چیلنجز ہیں، ٹریڈ کے چیلنجز ہیں، مگر وہ امریکہ کو، جیسے میں نے ٹروڈو کا پیچھے نام لیا تھا، کیوں لیا تھا کہ ٹروڈو اگر آج بھی پرائم منسٹر ہوتا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ ان کو کہا ہوتا تو وہ اس کو ایک پولیٹیکل بال کے طور پر آگے کھیلتا اور اپنی سٹوپڈ باتیں کرتا۔ مارک کارنی نے ایسا نہیں کیا، میچور طریقے سے جو پاسبل تھا انہوں نے ٹیکس، جو ڈیجیٹل سروسز ٹیکس ہے، اس کو اڑا دیا۔ ویسے بھی کینیڈا ڈے کے حوالے سے پرائم منسٹر مارک کارنی کے بہت سارے پرومسز ہیں کینیڈین کے حوالے سے۔ سب سے بڑا پرومس یہ ہے کہ 1 اکانومی، وہ کہتے ہیں 13 پروونسز کی اکانومی نہیں ہوگی، تو یہ بات بھی ہم آنے والے دنوں میں کریں گے۔ اور پچھلے دنوں میں نے کچھ ایسے انٹرسٹنگ کلپ سنے جس میں ٹائمز آف انڈیا کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کلپ وائرل ہے میرا خیال ہے انہی دنوں کا، جب یہ جنگ بھارت اور پاکستان کے بیچ چلی تھی، کہ بھئی ہمیں پیپل ٹو پیپل ریلیشن رکھنا چاہیے۔ کچھ کہہ رہے تھے ٹائمز آف انڈیا کے لوگ، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پہ میرا ایک اسپیشل ولاگ آئے گا، دیکھیے گا آپ، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں، کہ پاکستانی جو لبرلز ہیں، پروگریسو ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہندوتوا کی وجہ سے پاکستان پہ اب سیٹ بیک آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر مودی کا جو سٹرن ایکشن یا سٹرن ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پاکستان ہے، اس کی وجہ سے ہم جو لبرل پروگریسو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کو بہتر نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ میں ایک ولاگ لاؤں گا، کبھی پاکستانیوں کا کوئی ٹھیکہ لیا میں بھارت نے کہ ان کی پاکستان سے نفرت کی باتیں لبرلز اور پروگریسو بھی کریں اور عام جنتا بھی کرے، اور پھر وہ بھی کریں، یہ جو جرنیل بھی، پولیٹیکل ایلیٹ بھی، تو کیا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے بھارت نے کہ وہ پاکستان کو پلیز کرتا پھر؟ تو اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ولاگ میں کروں گا، اور شاید پوڈ کاسٹ بھی کروں گا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو میں انوائٹ کروں گا جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ بھارت نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا تمہیں ٹھیک کرنے کا؟ تم جب ان کو اتنا ہی برا بلا کہتے ہو تو اپنے آپ کو خود ٹھیک کرو نا۔ تو اینی ہاؤ،
اس پہ بھی بات چیت آنے والے دنوں میں اپنے ولاگ میں کروں گا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ پچھلا ویک میں ورلڈ پنجابی کانفرنس جو ہوئی اس میں بھی بزی تھا. بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں، غدری موومنٹ کی بات تھی. ورلڈ پنجابی کانفرنس میں ہماری پنجابی کمیونٹی کے، چاہے وہ پنجابی سکھ بہن بھائی تھے، ہندو بہن بھائی تھے، مسلم کچھ جو پروگریسو والے ہیں، میں بھی اس میں پیش تھا، اور کرسچنس بھی کچھ تھے ہمارے پنجابی، ان سب نے بڑھیا ڈھنگ کے ساتھ وہ کانفرنس کی. اس میں غدری موومنٹ کیا ہے؟ غدری موومنٹ وہ ہے انفیکٹ جو بھارت کی انڈیپینڈنس کے لیے 1913 میں کیلیفورنیا سے شروع ہوئی تھی. تو اب جو خالصانی ایلیمنٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو سکھ ہیں وہ سب خالصانیوں کی بات سنتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ میں جو ہماری سکھ برادری ہے میں ان کا حصہ ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ 95% ان کی بات کوئی نہیں سنتے. اور پھر وہ یہی اس کانفرنس میں مین مدعا تھا کہ بھارت کی انڈیپینڈنس کے لیے کیسے اس وقت غدری موومنٹ چلی، اور اس انڈیپینڈنس کو خراج تحسین، اس انڈیپینڈنس کو سیلیوٹ کیا گیا اس پوری کانفرنس میں. یہ تھا مدعا. اور اس کے آخری سیشن میں بھارت کے ایکٹنگ کونسل جنرل ان ٹورانٹو وہ آئے. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پنجابی کانفرنس ہے یہ شاید کوئی پرو بھارت ایلیمنٹس نہیں ہے، سارے ہی پرو بھارت، پرو کینیڈا ایلیمنٹس ہیں اس میں. اور پھر کونسل جنرل صاحب نے جو آخری کانفرنس کا جو آخری کنکلوسیو سیکشن تھا اس میں 1.5-2 گھنٹے جو شرکت کی، وہ ایک شٹ اپ کال تھی ان سب لوگوں کے لیے جو اس پنجابی کانفرنس کو پرو انڈیا یا پرو کینیڈا نہیں سمجھتے. تو وہ بھی تھا. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی کہ کینیڈا میں ہی، جس میں میں نے شرکت کی، وہ تھی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس، کینیڈا انڈیا فاؤنڈیشن اور جوش آرگنائزیشنز کی طرف سے. اس میں پہلے پینل میں نے شرکت کی کہ جو اسلامسٹ تھریٹ ٹو کینیڈا ہے وہ کس طرح چلا آ رہا ہے، جو میری 25 سال کی آبزرویشن ہے. تو وہ سارے جو پینل ڈسکشنز ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ ٹیک ٹی وی پہ دیکھیں گے. اور ہمارے دوست کشل مہرا جی بھی اس میں بہت ایکٹیو تھے، وہ کوآرڈینیٹر تھے پوری کانفرنس کے. کینیڈا انڈیا فاؤنڈیشن کے رتیش ملک بھائی جو اس کے ہوسٹ کر رہے تھے. پھر ان کے ساتھ جوش آرگنائزیشنز بھی تھی. تو اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو پوری کی پوری آگاہی دیں گے. تو منڈے جیسے ہی آتا ہے، کوئی بھی منڈے ہو ایک پورے ویک کے سائیکل کے بعد، تو بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، خبریں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کویشچنز آنا شروع ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کویشچنز کو ایڈریس کرنا شروع کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے ایکس کے ہینڈلز اور فیس بک کے اور یوٹیوب کے، یہ سارے کے سارے آپ پلیز لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا ساتھ فائنینشلی دے سکتے ہوں، تو ہمارے انہی یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز ہیں ان میں بھی آپ کا ہمارے ساتھ کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور جو آپ کا جو میرے ولاگ آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اور ساتھ دیجئے. پچھلے ویک میں بزی تھا اور چیزوں میں، تو میری کوشش تھی کہ گھر سے ہی میں ریکارڈ کر کے آپ تک باتیں پہنچاتا رہوں، تو آپ تک ہماری بات پہنچتی ضرور رہی ہے. اس ویک ہمارا کینیڈا ڈے کی کل کی چھٹی ہے. اس ویک میری میکسیمم کوشش ہوگی کہ وہی 3 روز آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن ہو. آج منڈے ہے، وینسڈے ہوگا، پھر فرائیڈے ہوگا، اور میکسیمم ولاگز بھی آئیں. اور پوڈ کاسٹ ہم اب 2-3 دن میں بہت ایکسکلوسیو قسم کے آپ کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں، اور آپ ان پوڈ کاسٹ کی وجہ سے مجھے یقین ہے پورے کا پورا ہمارے ساتھ جڑیں گے اور زیادہ تعداد میں جڑیں گے. جی تو کویشچنز ہم لینا شروع کرتے ہیں. پرشانت راؤ جی کا ہے، ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ از اٹ ٹرو مودی گورنمنٹ ریسٹرینڈ اٹ سیلف فرام اٹیکنگ پاکستان. اب وہی جو بات میں پیچھے کر رہا تھا، جو بھارت کی اپوزیشن اس وقت سوشل میڈیا پہ اس مسئلے کو بہت اٹھا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مودی سرکار کا کوئی ایسا کوئی فیورٹزم تھا ٹورڈز پاکستان، ایسا بالکل نہیں تھا. وہ
انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتے ہوئے، بھارت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کوئی بہت ایکسٹریم لیول پہ شاید نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پاکستان تو اتنا بھی نہیں سہ سکا جتنا انہوں نے کیا ہے آپریشن سندور کے سلسلہ میں. اور وہ بائی دا وے آپریشن سندور کو بند نہیں ہوا، ابھی تک پاز میں ہے، اور پاکستان ابھی تک ڈرا رہتا ہے کہ بھئی یہ پاز میں ہے، بند ہونے کا اعلان نہیں کر رہے. تو اب ظاہر ہے جنتا، مجھے یاد ہے وہ دن جنتا کی خواہشیں تھیں کہ بھئی ایک دفعہ ونس فار آل یہ ٹینٹا پاکستان والا ختم کیا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہوتا پریکٹیکلی. پاکستان کے نیوکلیر تھریٹس بھی تھے. پاکستان ویسٹرن ورلڈ کو بھی کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے ہمیں نہ بخشا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نیوکلیر کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک کرنے کے علاوہ. حالانکہ یہ بھلی تھی، کر تو وہ سکتے نہیں تھے. نیوکلیر کو کیسے پھینکتے؟ وہ آدھے سے زیادہ ان کے اپنے دیش میں ہی وہ گرنا تھا. اور یہ کوئی جوک نہیں ہوتا اس طرح کی گھٹیا بات کرنا. نیوکلیر کی بات کرنا ہی گھٹیا بات ہے. تو لیکن پھر بھی کوئی تھوڑا بہت تو ہوتا ہے خطرہ کہ بھئی یہ پاگل لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کا، کہ یہ اپنے آپ کو تو مار ہی رہے ہیں. اور وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مزید مارنے کو تیار ہیں تو دوسرے کو بھی مارنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. یہ بھی ایک معمولی سا فیکٹر تھا. لیکن انٹرنیشنلی بھی بھارت کے پاس ریکویسٹ تھی عربوں کی، یورپین یونین کی، اور بھی دیشوں کی کہ چلیے جی جانے دیجیے. اور بھارت کا کہنا تھا کہ بھئی ہم جانے دیں گے لیکن ہمیں جو مناسب کرنا ہے اتنا تو کریں گے ہی. پاکستان نے ٹیرر جو انفراسٹرکچر تھے وہ پاکستان کے اوپر بھارت نے اٹیک کیا 6 اور 7 مئی کی رات کو. اس کے بعد شاید بھارت فردر اٹیک نہ کرتا. پاکستان نے آفیشیلی ان آفیشیلی ریٹیلیشن کی. اور اس میں ایک اور وہ جو طیاروں کے گرنے والا معاملہ ہے وہ ضرور ہے، کچھ بھارت کے طیارے گرے ہیں، ایگزیکٹ نمبرز ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ کوئی بھارت کے لیے کوئی اینڈ آف دا گیم تھوڑی تھی. وہ اب بھارت کے ہی ایک جنرل نے سنگاپور کی کانفرنس میں کہا تھا کہ ہاں کچھ ہمارے طیارے گرے تھے مگر ہم نے امیجیٹلی سچویشن کو سمجھ لیا اور پھر ہم نے اس کو ریکٹیفائی کیا. تو جنگ میں ایسا تو ہوتا ہے، لاس تو دونوں طرف ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے لاس ہوا تھا بھارت کو بھی کچھ، اور وہ کیا ہے ایگزیکٹلی ابھی ہمیں نہیں پتہ، ایگزیکٹ کا نہیں پتہ. تو اسی طرح کی خبر اب انڈونیشیا سے بھی ملٹری اتاشی نے بات کی، ان کی بات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بھارت آنیسٹ جو ہوا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. آلموسٹ بھارت نے بتا دیا جتنا بھی ان کو لاس ہوا ہے. پاکستان تو بتا ہی نہیں رہا. لیکن پاکستان کے لاس کو امریکن سیٹلائٹ نے، بھارتی سیٹلائٹ نے، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتا دیا. پاکستان خود بھی بتا دیا جب ان کے اندر تباہی ہوئی تھی. بعد میں انہوں نے اپنے نیریٹو کو چینج کیا. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. ایس جی کا ہے، ول آر اسٹوپڈ ویسٹرن نیبر لیو اس ٹو فوکس مور آن 24 hours electricity, better roads, education and health care? Is it too much to ask from Pakistan? Will we ever have that luxury? دیکھیے ایس جی، یہ پاکستان سے آس کرنا واقعی ٹو مچ ہے. اب میں ابھی گاڑی چلاتے ہوئے جب آ رہا تھا اسٹوڈیو تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو کیا تکلیف ہے. بھارت کی طرف سے ان کو کوئی انفیکٹ تھریٹ نہ ہو اگر پاکستان کی ٹیررزم کی حرکتیں نہ ہوں، اور اگر پاکستان ٹیررزم نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اپنے دیش کے اندر بلوچوں کا بھی خیال کرے گا. لیکن ان بلوچوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ پاکستان نے اوور دا پیریڈ آف 70 ایئرز اتنا میس کیا ہوا. اور پاکستان جب میں کہتا ہوں تو پاکستان آرمی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے پاکستان کو اس انریسٹ کا بدلہ ہر روز ملتا رہتا ہے. لیکن اگر پاکستان یہ سب کچھ نہ کرے، بھارت کے خلاف نہ کرے، تو ایک تو فور شیور ہوگا کہ بھارت ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گا اگر بھارت کو شیورٹی ہو. اچھا، بھارت آلریڈی کوئی پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا کچھ نہیں کیا کرتا. پاکستان تو ایسے ہی بک بک کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی نہیں ارادہ ہوتا. بھارت صرف اور صرف ریٹیلیٹ کرتا ہے جب پاکستان کی طرف سے یہ گھٹیا ٹیررزم جیسے پہلگام کی اور آن اینڈ آف لائن آف کنٹرول کے آر پر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے چھوٹا موٹا. اب پھر یہ بڑا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اگر یہ سب کچھ پاکستان نہ کر رہا ہو تو پاکستان خود بھی تو پراسپیرس ہو رہا ہوگا نا. اب اچھا، بھارت ایس جی یہ سب کچھ سہنے کے باوجود جو آپ باتیں کر رہے ہیں
کہ جی روڈ انفراسٹرکچر بنے، الیکٹریسٹی کی بات ہو، تو بھارت میں تو یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے۔ پاکستان کی تمام تر گھٹیا حرکتوں کے باوجود بھارت اس کو آگے لے کے جا ہی رہا ہے، اور بھی بھارت اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب بھارت تو رک نہیں رہا اپنی ترقی کے کانٹیکس میں، لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ لگژری مل سکتی ہے پاکستان کی طرف سے، وہ ایسا نہ کریں۔ پاکستان جب اپنے آپ کو ہی لگژری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی راحت اور چین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو کیسے دے گا؟ تو آپ اس کو نہ بھول جائیے، جس طرح بھارتی سرکار بھول چکی ہے، سمجھ چکی ہے کہ بھئی اب ہم ان سے کوئی اچھا ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن جو ہمیں اچھے کام اپنے دیش کے لیے کرنے، اپنی جنتا کے لیے کرنے، وہ تو ہم کریں گے۔ اسی لیے تو بھارت دنیا کا امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر دیش ہے۔ تو یہ سب کچھ اب بھارت کی سرکار اور بھارت کا سسٹم سمجھ چکا ہوا ہے، اور وہ میرا خیال ہے فار دا پاسٹ 2 decades اب اپنے راستے پہ، اور پرائم منسٹر نریندر مودی جب سے آئے ہیں 10-11 سال سے، تو وہ پھر اپنے راستے پہ آگے بڑھ ہی رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں اس سے اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنا ابھی آپ بند کر دیں، نہ رکھیں، کیونکہ جو اپنے لیے اچھا نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے لیے اچھا خاک کرے گا، یہ ہے مسئلہ۔ جی کویشچنز اور بھی بہت سے آ رہے ہیں۔ جی سنجنا جی کا ایز یوزول ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے، تھینک یو سنجنا جی۔ I do not understand why European Union does not learn from on Poland and ban Islamic immigrants and deport them when causing violence in their country۔ جی سنجنا جی، آپ نے یورپین یونین کی بات کی، آپ غالباً خود وہیں پہ رہتی ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے شاید آپ کروشیا میں رہتی ہیں، اور ظاہر ہے میں وہ سارے علاقے گھوما ہوا ہوں۔ جب بھی آپ کا کویشچن آتا ہے یورپین یونین کے حوالے سے، پورے کا پورا ان دیشوں کا میپ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، فزیکل میپ۔ تو دیکھیے آپ نے پولینڈ کی بات کی، پولینڈ میں ایک بار جو ان کی کنزرویٹو پارٹی کی سرکار تھی، تو اس میں ان کے ایک منسٹر تھے، ان سے جب کویشچن کیا گیا، میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہے، کہ آپ مسلم امیگرینٹس کو بلائیں گے، تو انہوں نے کہا نن، کچھ اس طرح کی بات کی تھی۔ اچھا، لیکن اب شاید وہاں کی لبرل سرکار ہے پولینڈ کی، اس طرح کی نہیں ہے جو ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے خود پولینڈ بھی اب اس طرح کا نہیں رہا اس سرکار میں جو ان کی چل رہی ہے، جس طرح کی وہ سرکار تھی۔ اچھا میں پرسنلی دیکھیے، آئی ہیو ٹو بی فیئر، میں کسی جو امیگرینٹ کسی بھی دھرم کے ہوں، فیتھ کے ہوں، میں ان کی خلاف نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز جو اس دیش میں امیگرینٹ جس میں بھی ہو رہے ہوں اس کی ریسپیکٹ کریں، اور اپنی الگ سے دنیا نہ بنائیں۔ اپنا الگ سے کوئی کلچر جو ہوتا ہے وہ اگر رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اس دیش کی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو وہ ڈسٹرب نہ کریں، یہ ہوتا ہے۔ اب کینیڈا میں بھی مسلمز ہیں، چائنیز ہیں، ساؤتھ امریکہ کے، سینٹرل امریکہ کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے بھارت کا اتنا بڑا ڈائسپورا ہے، اس میں بھارت خود اتنا ڈائیورس ہے، گجراتی برادری، ساؤتھ کے لوگ، ہمارے پنجابی سکھ بہن بھائی، پنجابی ہندو بھائی، سب طرح کا ہے۔ کوئی ساڑی پہنتا ہے، کوئی اچھا ویجی کھانا کھاتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ ضرور کیجیے، لیکن آپ اس دیش کو یہ نہ کیجئے کہ نہیں جی اس دیش میں اب شریعہ لا آئے گا، یا اس دیش میں سارے کا سارا ویجیٹیرین ہی پکوان چلے گا۔ اچھا ایسا بھارتی تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی مطلب جو آپ کھائیں آپ کھائیے، جو ہم کھانا چاہتے ہیں ہم کھائیں گے، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے اس دیش کے لاز میں، ہم اس کا حصہ بنیں گے، اور وہ حصہ بنتے ہیں۔ کوئی ساڑی پہننا چاہتی ہے خاتون، موسٹ ویلکم، کوئی بکنی پہن کے سمندر پہ لیک پہ جانا چاہتی ہے، موسٹ ویلکم، سب کو فریڈم ہونی چاہیے، لیکن جو ویلیوز ہوتی ہیں جینڈر ایکویلٹی وہ ماننی ہوگی سب کو۔ اب اگر شریعہ لا کے چکر میں آپ جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتے تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی نا۔ تو اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں مانتے تو ہمارا جو ویسٹرن سویلائزیشن کا فریڈم آف ایکسپریشن، اب فریڈم آف ایکسپریشن کی ڈیفینیشن ہم نے بہت خراب کی ہوئی ہے، ہم گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو بھی فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دیتے ہیں، وہ تو نہیں چلے گا نا۔ اگر کوئی کہے جی میں تلوار سے مار دوں گا یا میں یہاں بم پھوڑوں گا، یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ تو نہیں چلے گا نا، وہ تو وائلنس ہے، وہ تو ٹیررزم ہے۔ یا کوئی کہے جی کہ یہ ہیٹ میں کر رہا ہوں، ہیٹ کی بات کر رہا ہوں ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن، نہیں، وہ ہیٹ لاز لگیں گے۔
تو یورپین یونین کے بارے میں آپ کا بنیادی کویسچن یہ کہ وہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی. دیکھیے بہت سارے یورپین دیشوں میں لیفٹ لینڈ یا سینٹر لیفٹ کی سرکاریں ہیں. اور بائی دا وے جہاں جہاں اٹلی کی بات ہم کر لیں, جہاں پہ رائٹ سینٹر رائٹ کی, ابھی جرمنی میں سینٹر رائٹ کی سرکار آئی ہے, اٹلی میں ذرا سینٹر رائٹ سے ذرا فردر رائٹ کی سرکار ہے, تو وہاں پہ بھی لاز بڑے مشکل ہو جاتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے, کن کو لانا ہے کن کو نہیں لانا. میرا ایک ہی کویشچن ہوتا ہے یا ایک ہی سجیشن ہوتا ہے, میں خود کینیڈین پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں, میرا کینیڈین پالیٹیشینز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یہی سجیشن ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے اوپر اگر دروازے بند نہ کریں تو وہ اچھا ہے, لیکن صاف بتائیں کہ جو بھی اس دیش میں آئے گا اس کو کینیڈین ویلیوز کو نہ صرف ماننا ہوگا, اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو یورپین یونین کو بھی ایٹ لیسٹ یہ تو کرنا چاہیے, اگر وہ کسی اسپیسیفک کمیونٹی کی امیگریشن بند نہیں کر سکتے, کرنی بھی نہیں چاہیے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اوپن رکھیں, لیکن آف کورس یہ کھل کے کہیں. میں یہ کینیڈا کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو ایک بار لکھ بھی چکا ہوں, میں نے کہا آپ جو بھی کینیڈا کا امیگریٹ بننا چاہے اس کو ایک ایفیڈیوٹ بھرنا چاہیے کہ وہ جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرے گا, شریعہ لا کسی قسم کی بات نہیں کرے گا, اور وہ یہاں پہ انڈیویجول فریڈم کی رسپیکٹ کرے گا. وہ اپنی جو بھی اس کی سیکرٹ بک ہے, کسی کی قرآن شریف ہے, کسی کی سیکرٹ گیتا ہے, کسی کی بائبل ہے, وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ بھئی میں اس دیش کی جو کینیڈین ویلیوز ہیں, یعنی وہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں, ایکوالٹی, جینڈر ایکوالٹی, میں اس کو نہیں چیلنج کروں گا. ایل جی بی ٹی کیو کے جو ایشوز ہیں ان کروں گا. اب ایل جی بی ٹی کیو کی ہمارے ہاں ٹورانٹو میں کل ہی پریڈ تھی. اب وہ تو مسلم کمیونٹیز کے لیے بڑی ہمدردیوں کی باتیں کرتے ہیں, فلسطینیوں کے لیے, اچھا ان کا تو اچھا جیسچر ہے, لیکن کیا مسلم کمیونٹیز یا ماسک ان کو قبول کرتی ہے, یا فلسطینی ان کو قبول کرتے ہیں ان کے ایل جی بی رائٹس کو؟ آف کورس وہ نہیں کرتے. تو یہ بات بھی ان کو سمجھنی ہوگی کہ بھائی ان پہ پریس بھی کریں کہ بھائی ہم تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ کمپلیکس ایشوز ہیں جس پہ یورپین یونین کو لرن کرنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن آپ کا جو یورپ ہے, اس سب کے باوجود ہمارے کینیڈا کے نظام سے بہت بہتر ہے, چونکہ کروشیا میں حالات شاید بہتر ہیں. مجھے اندازہ ہے کروشیا میں بوسنیا, پھر سربیا, وہ جو پرانے ایشوز ہیں وہ بھی چلے آ رہے ہیں, مکس قسم کی کمیونٹیز ہیں وہاں پہ, زیادہ ٹرکش بیک گراؤنڈ کے مسلمز ہیں, البانیا, ترکی. تو وہاں کے چیلنجز ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ ہوں گے, بھارت میں کم چیلنجز ہیں, لیکن یورپین یونین اس وجہ سے لرن نہیں کر رہی کہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں. جی بہت سارے کویشچنز ہیں, میں اب فاسٹ پیس میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھیشیک کمار جی بھی ہمارے ریگولر سننے والے دیکھنے والے ہیں. تھینک یو سر. ڈو یو تھنک آپریشن سندور مائٹ اسٹارٹ بیک اگین ایز سون ایز دا تھنگز ود ایران, اسرائیل, یو ایس سیٹل ڈاؤن؟ کین یو اپلوڈ اے ولاگ ان پنجابی ایز ویل؟ جی میں بالکل وہ پنجابی والا تو میں ضروری کروں گا, اور ریگولر کرنا چاہتا ہوں, بس رہ جاتا ہے بیچ میں. میرا خیال ہے میں اس کو جلد دوبارہ سے ریگولر بیسس پہ شروع کرتا ہوں. اچھا, آپ نے کہا کہ آپریشن سندور کی جو آپ نے بات کی کہ وہ کیا دوبارہ شروع ہوگا, یہ اسرائیل, ایران, یو ایس اے کا سیٹل ہو جائے. یہ سیٹل ویٹل اسرائیل, ایران, یو ایس اے کا پرماننٹ تو ہونا نہیں ہے. نہ بھارت نے ان کے چکر میں اس کو پاس کیا تھا. بھارت نے اپنے طور پر ایکشن لیا تھا جو اس کو سوٹ کرتا ہے, اور بھارت اپنے طور پر اس ایکشن کو فردر لے کے چلے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی اور پاکستان کی طرف سے کوئی اسٹوپڈ ایکشن ہوا تو. یہ بات پکی ہے. جی آگے بڑھتے ہیں, بہت سارے کویشچن ہیں, میں آپ فاسٹ فیس میں جانتا ہوں. دتا کلکرنی جی کا, پلیز شیئر یور لائیو سیشن اسکیجول ایز پر انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم فور ٹوٹل ویک. میری کوشش ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, 12:30 PM پہ میں ریگولرلی آپ کے ساتھ ملا کروں گا. تھوڑا آگے پیچھے سم ٹائم ٹریفک کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو وہ مجھے شمع کر دیا کریں. تو لائیو جو سیشن اسکیجول ہے وہ جو انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے, وہ 3 دن, وہ جو بھی 12:30 PM ہمارا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہوگا, وہ آپ کی شاید رات کے
اگر میں غلط نہیں ہوں آج کل، پھر یہ بدل جائے گا ہمارا ٹائم آگے چل کے، تو بھارت کے ساتھ ہمیں، چونکہ بھارت کا ٹائم نہیں بدلتا، تو بھارت کے جب تک ہمارا ٹائم نہیں بدلے گا، وہ کہیں آٹم میں جا کے ہمارا ٹائم بدلے گا، شاید اکتوبر میں ایسا ہوتا ہے، تب تک 12:30 PM جو ہمارا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، بھارت کا میرا خیال ہے وہ 9ish سم تھنگ ٹائم ہوتا ہے، پاکستان کا آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کا فرق ہے، تو وہ میں نیکسٹ ٹائم وہ ہم بھارت کا بھی اسٹینڈرڈ ٹائم لکھ لیا کریں گے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ بہت اچھی آپ نے سجیشن جی نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ گورو برار جی کا، دا یو ایس از سائڈنگ ود پاکستان آفٹر آپریشن سندور، چائنا از آلویز آن دا پاک سائڈ، ڈونٹ یو تھنک انڈیا شوڈ لیو کوڈ، وٹ پرپز ڈز اٹ سرو کولیبوریٹنگ ود یو ایس اگینسٹ چائنا؟ بہت سارے آپ نے کویشچنس کیے، میں اسکرین پہ رکھتا ہوں آپ کا کویشچن، اس کا کارن یہ کہ یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوڈ کا کل ہو رہا ہے فارن منسٹرز کا اجلاس، جس میں بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی پہنچ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، تو پھر اس سال کے اینڈ پہ بھارت میں ہونا ہے کوڈ کا، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی پہنچیں گے، اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے، پرامس بھی کیا جائیں گے۔ اب آپ کا بیسک کویشچن یہ کہ یو ایس تو پاکستان کا ساتھ دیتا ہی ہے، چائنا جو ہے وہ تو پاکستان کے بالکل سائڈ رہتا ہے، لیکن یو ایس بھارت کے ساتھ رہتا بھی ہے نہیں بھی رہتا، یہ ہے۔ تو آپ کا یہ کویشچن چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، کوڈ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ مطلب بھارت کے لیے کوئی کمپلشن ہے کوڈ میں رہنا، لیکن بھارت کو سوٹ کرتا ہے، یہ بھارت کے لیے اسٹریٹجک ضرورت ہے، اور انفیکٹ امریکہ کے لیے اس سے بڑی ضرورت ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ بھارت ایک انڈیپینڈنٹ دیش ہے، پاکستان کے ساتھ بھارت کا گورو جی آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایک وفادار تابع دار دیش ہے، یو ایس کا بھی اور چائنا کا بھی۔ بھارت کسی کا کوئی بغل بچہ نہیں دیش، بھارت تو ایک انڈیپینڈنٹ دیش ہے نا، تو بھارت انڈیپینڈنٹ ہی رہا ہے، اور اب تو اور انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہی رہے گا۔ جہاں بھارت کو سوٹ کرتا ہے وہ کرے گا، جہاں سوٹ نہیں کرتا وہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کچھ، کہ وہ اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، چائنا کی گود میں بھی بیٹھنا ہے اور امریکہ کی گود میں بھی بیٹھنا ہے، اور چائنا کو پاکستان کے امریکہ کی گود پہ بیٹھنے میں کوئی بڑا اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امریکہ کو آن اینڈ آف رہتا ہے۔ تو اب پاکستان اس طرح کی جو ہے دو کشتیوں کا سوار، بلکہ دو کیا کئی کشتیوں کا سوار دیش ہے، تو وہ تو اسی طرح رہے گا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جی آگے لیتے ہیں کویشچنس کو۔ میمان کا ہے، اس پاکستانز نیوکلیئر آرسنل دا امریکن ایسٹ ان دا ٹیریٹری آف پاکستان؟ ہاں جی، وہ بھی سارٹ آف ہیں، عربوں کے لیے بھی ہیں، ان کیس کو بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ایران کا یہ مسئلہ اب تو کچھ کم ہو گیا نیوکلیئر بم بنانے کا، پہلے رہتا تھا، تو پھر پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ عربوں کو ہی جا سکتے تھے، اس کا چانس تھا۔ تو اب پاکستان کے لیے بھی بہرحال ایک ایسٹ ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ ایک بلی اسٹیٹ تو ہے نا اس بنا پہ، تو یہ بالکل ایسا ہی سین ہے جو آپ نے بات پوچھی ہے۔ جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی ناب گپتا جی کا ہے، پاکستان واز بورن آن دا بیسس آف اے ریلیجن اینڈ ناؤ یو کین سی ہاؤ اسلام از کریٹنگ پرابلمز ان دا ورلڈ، آن دا ادر ہینڈ یو اے ای ڈز ناٹ بلیو ان ریڈیکل اسلام، پلیز شیئر یور ویو۔ اچھا، آپ نے خود ہی اپنی بات میں بات کر دی، میں کہنے ہی والا تھا کہ آپ نے کہا کہ اسلام از کریٹنگ پرابلم ان دا ورلڈ۔ وہ جو اسلامزم تھا نا ایک زمانے میں، جس کو سعودیز بھی اور اس میں کرنل قذافی بھی ہوتا تھا، یہ سب سپورٹ کرتے تھے، قذافی ٹائپ اور صدام جیسے ایکٹرز تو رہے نہیں، سعودی عرب چینج ہو گیا، اور یو اے ای کا تو آپ یہ معاملہ کہ یو اے ای نے جو برٹش مسلم آرگنائزیشنز، کئی برٹش مسلم آرگنائزیشنز اور ان کی لوگوں کو بین کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے اسلام آیا ہوا ہے، خود مسلم بردرہڈ کو، حماس ٹائپ کو سعودی عرب بھی ڈس لائک کرتا ہے، اور میرا خیال ہے بین بھی کر رکھا ہے ان سب کو انہوں نے۔ تو جن کا یہ دھرم ہے، جن کا یہ ریلیجن ہے، ریلیجن کہنا چاہیے، دھرم ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، دھرم ایک ہی ہے سناتانی، وہ ڈیفرنٹ ہے کانٹیکس، تو جن کا یہ ریلیجن ہے، جن کا یہ فیتھ ہے، یعنی عربوں کا اسلام ریلیجن ہے، وہ تو اس کو ڈفرینٹ زمانوں میں انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کرتے ہیں۔
چونکہ وہ تو اجتہاد کو سمجھتے ہیں، ان کی بھاشا میں ہے قرآن شریف اور ان کا ہی یہ ریلیجن ہے، تو دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس ریلیجن. تو پاکستانی یا بنگلہ دیشی ٹائپ جو ہوں، یہ تو اب ہم کی کیا بات کریں. بنگلہ دیش سے کتنی گھٹیا خبر ابھی سنی ہے، ایک ہندو بچی کے ساتھ جس طرح ظلم کیا وہاں پہ ریپسٹوں نے. تو اس پہ بھی ہم جب مزید خبریں ڈیولپ ہوتی ہیں تو سٹوری کریں گے. تو یہ جو ہے نا ساؤتھ ایشیا والا اسلام، یہ کافی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو بہت ہی ہوئی ہے. تو پاکستان بنا ٹھیک ہے ریلیجن کے نام پہ تھا، جو آپ نے بات کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اسی لیے تو پھر اپنا کباڑا کیا نا، چونکہ اور وہ ریلیجن بھی ٹھیک والا ریلیجن نہیں تھا. کویشچن آگے رہتے. جی انیش گاندھی جی کا کہ ویئر آر دا تھنکنگ ٹینکس آف پاکستان ہو ریئلی وانٹس گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا؟ از اسلاموفوبیا میجر ڈسٹربنگ فیکٹر امنگ دا ورلڈ؟ دیکھیے اسلاموفوبیا تو یہاں ویسٹ سے ہی یہ ٹرمینالوجی بنی، خاص طور پر ہمارے کینیڈا کا بڑا رول ہے اس ٹرمینالوجی کو. ہم نے آفیشلی ٹروڈو کے زمانے میں ایک موشن رکھا تھا، خیر اس پہ میں بہت بات کر چکا ہوں ان دا پاسٹ، پھر آنے والے دنوں میں کریں گے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو سارے کا سارا گورکھ دندا ہے پاکستان والا، میں نے ابھی پیچھے بات کی، یہ پاکستان تو اب میں کیا آپ کو بولوں، پاکستان تو ایک اپنے لیے روگ سٹیٹ ہے، سب کے لیے روگ سٹیٹ ہے. ان کا جو اسلام ہے نا وہ پتہ نہیں کون سا اسلام. اچھا میں کوئی اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں دھارمک آدمی ہوں ہی نہیں. میں اگر دھارمک ہوں تو میں اپنی سناتن سویلائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا دھارمک ہوں. میں ریلیجیس کہنا چاہیے، ایسے ہی ہم غلط ڈیفینیشن ہو جاتی ہے ریلیجن کی دھرم کے نام پہ، تو ریلیجیس کہنا چاہیے. آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن، لیکن میں رسپیکٹ سب کی کرتا ہوں. میں مسلمس کی بھی، ان کے دھرم کی بھی، ان کے ریلیجن کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ایگری کروں نہ کروں کئی باتوں سے، ٹھیک ہے، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ جو جس طرح پریکٹس کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن دوسرے کے معاملے میں وہ فتوے نہ دے. مجھے یا کسی کو کافر کہے گا تو پھر ہم ہیپی نہیں ہیں. تو یہ ہے معاملہ. لیکن اب جو آپ کا یہ بنیادی کویشچن ہے کہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو اب اسلام کے کسٹوڈین ہیں سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، ایجپٹ، تو یہ آپ خود ہی آٹو کریکٹ کر رہے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ آل دوز کنٹریز. آنیسٹلی ٹائم لگے گا، اوور نائٹ کچھ نہیں ہونا. جی کویشچنز اور بھی ہیں، میکسیمم کو ہم لے لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے 2-3 کویشچنز کو لیتے ہیں اور پھر ہمیں بات چیت کو وائنڈ اپ کرنا ہے. When you visited India, do you feel we can have infra like Canada? What can we do as a citizen to promote cleanliness and avoid littering? Do Canadians keep a small trash bag when they go out? نہیں، ہم کینیڈینز اس میں تو پکی بات ہے. یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ہم کینیڈینز جو ہے نا سیوک سینس، اس کے بارے میں بڑے محتاط رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم گاڑی میں چائے پی رہے ہیں وہ پیپر کپس میں، یا کچھ کھا پی رہے ہیں، تو ہم باہر نہیں پھینکتے. ہم ایٹ لیسٹ اپنی گاڑی کو ہی ٹریش بیگ کے طور پر فار دا ٹائم بینگ یوز کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی ہمیں جگہ ملتی ہے، گیس اسٹیشن، کوئی پارک یا کوئی مارکیٹ جس میں بنے ہوتے ہیں، بنز بنے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پھینکتے ہیں. یہ ہمارا پورا خیال ہوتا ہے. آپ دیکھا جب میں بھارت جاتا ہوں تو اس کی کیا میری فیلنگ ہوتی ہے. ہاں مجھے اندازہ ہے 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے، لیکن ایک کلچر بن چکا ہوا ہے. اب دیکھیے نا، گاڑی چلاتے ہیں بھارت میں، لینز ہر روڈ پہ ہوتی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر لینز کیوں ہم لائنیں کیوں کھینچتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اس لین کے اندر گاڑیاں چلیں. تو انفارچونیٹلی نہیں ایسا ہوتا. تو بھارت کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے دیش ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے. بھارت دنیا کا سٹیک ہولڈر دیش ہے، تو بھارت میں ہونا چاہیے. اچھا بھارت کے کچھ سٹیز ہیں ساؤتھ میں جہاں پہ ان باتوں کا خیال زیادہ کیا جاتا ہے. نارتھ میں ہم پنجابیوں کا کلچر زیادہ ہے، یو پی والوں کا وہاں ذرا کم کیا جاتا ہے. مگر اب احساس ہو رہا ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. میرا خیال پرائم منسٹر مودی نے کوئی ایک بار یہ گنگا کو صاف کرنے کی مہم بھی شروع کی تھی، شاید ابھی بھی چل رہی ہو. دیش بہت بڑا ہے، آئی انڈرسٹینڈ 1.4 بلین لوگوں کا، لیکن اس کے باوجود کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو صفائی ستھرائی نہیں ہے. آپ کے پاس اسی ریجن میں چائنا بھی تو ہے نا،
وہ بھی تو 1.4 بلین کا تھوڑے سے کم لوگ ہوں گے بھارت سے. تو چلے جائیے آپ. کینیڈا کی آپ نے مجھ سے پوچھا کیسا انفراسٹرکچر ہے. اچھا ہے ہمارا. بھارت میں بھی بہت اچھا انفراسٹرکچر اب بلڈ ہو رہا ہے. لیکن آپ کینیڈا سے بھی کمپیئر نہ کیجئے, یو ایس اے سے بھی کمپیئر نہ کیجئے. ہم کینیڈین سے اور امریکن سے بھی بڑا اچھا انفراسٹرکچر تو ہم چائنا کا ہے فرینکلی. یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں. وہ ہم سے بھی کہیں آگے نکل چکے ہوں گے. تو بھارت اپنا رول ماڈل, ٹھیک ہے وہ رائیول دیش ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے ساتھ بزنس بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اگر کمپٹیشن ہے بھارت کا تو وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور چائنا کی طرح ہی اگر کلینینس اگر آ جائے تو ہم کینیڈین تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. یہ ہے ریالٹی. جی آخری میرا خیال کویشچن لیتے ہیں اور پھر بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میناکشی ملہوترا جی کا ہے ٹورانٹو سے. وائی از آسم منیر اٹرنگ بیڈ ورڈز اگینسٹ انڈیا اگین؟ نہیں, وہ ہمیشہ ہی کرتا رہے گا, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ مطلب وہ پاکستانی جنتا کو جو اس سے خوش نہیں ہے, پاکستان کی بھی جنتا, اب اس کو وہ اپنی طرف سے خوش کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس سے بھی اب خوش نہیں ہوتی. پاکستانی جنتا بھی کہتی ہے بھائی بہت ہو چکی, انف از انف, کہ آپ ہمیں کب تک چورن چٹاتے رہو گے. اچھا پاکستانی جنتا یہ تو کہہ رہی ہے کہ بہت ہو چکی, لیکن وہ بھی کوئی ٹھیک سے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی باتوں کی. پاکستانی جنتا کو بھی وہ بھی اوور نائٹ کیسے کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ چلیں گے. جیسا میں نے شروع میں ولاگ شروع کیا تھا, انٹریکٹیو کہنا چاہیے آج کی ڈسکشن, کہ جو پاکستان کے لبرل پروگریسو بہت کوٹ ان کوٹ پڑھے لکھے جو امریکہ کینیڈا یورپ میں رہتے ہیں اور جو تھوڑے سینسیبل بھی ہیں, وہ جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ اوہو ہم تو جی ڈوبے ہوئے ہیں پاکستانی, لیکن بھارت بھی ڈوب رہا ہے ہندوتوا کی وجہ سے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی آپ کسی ہندوتوا کے آدمی سے ملے ہو؟ کبھی آر ایس ایس کے کسی بندے سے ملے ہو جو تم اتنی بڑی بڑی باتیں منہ کھول کھول کے کر رہے ہو؟ کیونکہ میرے تو دوست ہیں, وہ تو اس طرح کے ہیں ہی نہیں. وہ تو پروگریسو باتیں کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. جو ہندوتوا کی باتیں کرتے ہیں آر ایس ایس کے ہیں یا اور بہت وی ایچ پی کے لوگ ہیں, بہت بڑھیا لوگ ہیں. ان کا مقابلہ ان پاکستانی لبرل سے بھی نہیں ہو سکتا. جو ہندوتوا کی بات کرتے ہیں وہ تو سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں, اور اس سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک اپنا سٹینس ہے اپنی سویلائزیشن کو اسرٹ کرنے کا پیسفل طریقے سے. وہ تو ان پاکستان کے لبرلز اور پروگریسو سے بھی بہت بہتر کے لوگ ہیں. تو آنے والے دنوں پہ اس پہ میرا اسپیشل ولاگ آئے گا. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے, اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح بات چیت کرتے رہیں گے. ملیں گے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں وینسڈے کو 12:30 PM جو ہمارا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, آپ کا رات کا ٹائم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ولاگس بھی ہمارے اور پوڈ کاسٹ بھی ہمارے بیچ میں آتے رہے ہیں, لیکن تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. بہت جلد بڑے ڈفرینٹ ڈھنگ کے ساتھ آنے والے ہیں. یہی باتیں جو میں نے ابھی کی ہیں کہ میں ان لوگوں کو بھی آپ پوڈ کاسٹ میں لوں گا جو پاکستانی کوٹ آن کوٹ لبرلز ہیں, کہ بھئی آپ مجھے بتاؤ کہ کبھی ملے ہوئے ہو آپ کسی ہندو سے, آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی, آپ تو بھارت جاتے ہی نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو کس منہ سے آپ باتیں کرتے ہو؟ اور خاص طور پر بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے ان کو بڑا برا حال ہے. ارے یار فار گاڈ سیک, دے آر وائٹل پارٹ آف انڈیا. وہ تو دے آر تھرائیونگ کمیونٹی, وہ تو پاکستان کو برداشت نہیں کرتے انہی کی حرکتوں کی وجہ سے. تو ان سب پہ آنے والے دنوں میں بڑے انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ آئیں گے. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکر گزار ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے.